میرے چند سوالات ہیں، اس کے جوابات سن لیا۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ روزے میں بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کٹنگ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض احباب بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارا جسم کا روزہ ہوتا ہے ایسے ہی بالوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں اور موچھ بھی بنا سکتے ہیں، البتہ داڑھی نہیں کاٹ سکتے، اور داڑھی روزہ ہو یا بغیر روزے کی حالت میں ہو کبھی بھی نہیں کاٹ سکتے۔ دوسرا ایک سوال ہے کہ مریض کے نام سے کپڑے دینا کیسا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ایک صاحب نے بھی کل ہم کو پوچھا تھا کہ ہم گھر پہ عموماً یہ دیا کرتے تھے کہ والد صاحب لنگی پہنتے، جوڑا پہنتے، ہم ابھی تک ایسے دیتے تھے، تو کیا وہی دینا ضروری ہے یا پھر دوسرا اور کوئی بھی دے سکتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے مرحومین کو یہ کسی کو کپڑے دے کر ایصال ثواب کریں، ثواب پہنچائیں۔ اب ضروری یہ نہیں ہے کہ ہمارے ابا لنگی پہنتے تھے تو ہم کسی کو لنگی دے دیں گے، اور وہ شرٹ پہنتے تھے اور وہی شرٹ ہم ان کو اتار کر ویسے ہی دے دیں گے، چاہے پھر سامنے والا اس کو پہنے یا نہ پہنے۔ آپ چاہیں تو اس کپڑے کی جو قیمت ہوتی ہے، یعنی لنگی اور جو شرٹ ہوتا ہے اس کی جو قیمت ہوتی ہے 300-400 روپے، وہ پیسے کسی کو ہدیتاً دے دیں، شاید اس کے کسی کام آ جائے اور آپ کے جو مرحومین ہیں اس کو پورا ثواب مل جائے۔ عموماً ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مرے ہوئے صاحب کے جو کپڑے ہوتے ہیں، لنگی، کرتا پائجامہ، وہ لا کر دے دیتے۔ امام صاحب، مؤذن صاحب ایسے لوگ نظر آتے ہیں ویسے موقع پر کہ بھائی یہ لیجیے، ہمارے ابا کپڑے پہنتے تھے، اب ہم نے سوچے کہ آپ پہنیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، یہ لوگ نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا خیال کریں کس کو دے رہے، کہاں دیا جا رہا ہے اور کیا چیز دی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے محسن ہوتے ہیں، یہ محسنین جو ہے، یہ جو ائمہ ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ اس وقت ایک مؤذن وقت پر اذان دے کر ہم پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا آپ چلے آئیے۔ ایک امام 4 رکعت اور 2 رکعت 3 رکعت نماز پڑھا کر آپ کے سر کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، اس کو ہم ایسے ہی ہلکے میں لے لیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان ائمہ اور ان مؤذنین کا خصوصاً خیال رکھا کریں۔ باضابطہ رمضان کے موقع پر خاص طور پر جیسے مسجد والے اپنی طرف سے جو دیتے ہیں وہ دیتے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ خصوصاً اپنی طرف سے عطایا اور ہدیے کو دیا کریں۔ دیوالی کے موقع پر آپ نے دیکھا اور غیر مسلموں کا ایک شیوا ہوتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے نوکروں کو دیوالی کا موقع آتا ہے تو سارے نوکروں کو خوش کرتے، تنخواہ کے علاوہ الگ سے بونس بھی دیتے، مٹھائی بھی دی جاتی ہے۔ یہ تو کام مسلمانوں کا تھا۔ آپ دیکھیں گرجا گھروں کے جو پادری ہوتے ہیں یا پنڈت ہوتے ہیں وہ لوگ کتنا خیال رکھتے ہو حضرات کا، اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ بھائی اذان تھوڑی تاخیر ہو جائے تو جھگڑے کرنے کے لیے لوگوں کی آواز نکل جائے گی، امام صاحب 5 منٹ سے تاخیر سے آ جائے تو پتہ نہیں مسجد کے اندر ہنگامہ بن جائے گا، لیکن اس طرف کسی کا خیال نہیں جاتا۔ ہاں یاد آتا ہے تو کسی کے مرنے کے بعد لنگی یاد آ جاتی ہے، پھر کپڑا یاد آ جاتا ہے، انگوٹھی یاد نہیں آتی، گھڑی یاد نہیں آتی ابا کی، ابا گاڑی چلاتے تھے وہ یاد نہیں آتی کہ مولانا ہمارے ابا گاڑی چلاتے تھے، آپ رکھ لیجیے، ابا کو ثواب مل رہا ہے نا۔ یہ انگوٹھی ہمارے ابا استعمال کرتے تھے، آپ پہن لیجیے، نہیں، یہ نشانی کے واسطے رکھنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، گھڑی، انگوٹھی اور جو گاڑی تھی ابا کی ہم نشانی کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لنگی نشانی کے طور پر رکھ لیں گے تو آپ کے بچے کہیں گے ابا آپ کو دیکھنے کے بعد دادا کی یاد آ گئی، ماشاء اللہ، یہ نشانی ہو جائے گی۔ تو میں نے حال بات سے بات کی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اچھی بات، اچھا سوال پوچھا ہے کہ مرے کے نام پر جو کپڑے دے سکتے ہیں کسی غریب محتاج کو آپ دیں، اور ایسا کپڑے دیں جو پہن سکے، بنا کر سلوا کر پہن سکے۔ عموماً اماموں کے لیے کپڑے آتے، کل ایک جوڑا آیا وہ بالکل تھرڈ پارٹی ہے، 30 روپے 40 روپے میٹر سے ملتے ہیں، ایسے کپڑے لا کر دے دیتے، اور ٹیلر کی سلائی دیکھو تو 600-700 روپے سلائی ہو گئی، اور ڈریس جو ہے تو 300-350 روپے کا ہو گیا، یہاں سلائی مہنگی اور کپڑا سستا ہو گیا۔ تو ایسا کپڑا کسی مستحق کو دے جو واقعہ اس کو پہن سکے اور پہننے کے بعد خوش ہو سکے۔ دوسرا سوال ہے کہ روزے کی نیت کیسے کریں؟ یہ بھی عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ نیت لے کر تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، اور ایک بڑا گمبھیر مسئلہ اس کو بنا دیا گیا۔ دیکھیے روزے کی نیت اصل نام ہے دل کے ارادے کا، یعنی اگر آدمی دل سے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 4 بجے رات کو اٹھ کر آپ کھانا کھا رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، اب کوئی بھی کسی نے آپ کو پوچھا کہ بھائی یہ کھانا اتنی رات کو اٹھ کر کیوں کھا رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟
کہ مجھے بھوک لگی اس لیے کھا رہا ہوں. رمضان کے دنوں میں رکھتے ہیں نا سحری کرتے تو کیا کہتے ہیں روزہ رکھنا اس لیے کھا رہا ہوں. تو آپ کا دل سے نیت کر لینا یہی کافی ہے. آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آ رہے تھے, راستے میں کسی نے آپ سے پوچھ لیا چچا کہاں جا رہے, تو آپ کیا کہیں گے عشاء کی نماز کو جا رہا ہوں, ظہر کی نماز کو نہیں, یا یہ کہیں گے تھوڑی قبرستان جاؤ, بلکہ آپ بے ضابطہ کہیں گے نہیں ظہر کی نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں. تو آپ کا گھر سے نکل جانا نیت کر کے کسی عمل کے لیے, وہی اصل جو ہے اس عمل کی نیت کا کافی ہو جاتا ہے. ہاں فقہائے کرام نے یکسوئی کے واسطے, دماغ کو جمانے کے واسطے یہ جو الفاظ نکالے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, میں فجر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے, یہ کہنا ضروری نہیں ہے. بات سمجھ لیں, آپ الفاظ کہتے رہ جائیں گے, ادھر امام صاحب تکبیر والا کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے تکبیر والا چھوٹ جائیں گے. تو لہٰذا دل سے نیت کر لینا یہی کافی ہے. ایسے ہی روزے کے لیے بھی دل سے نیت کر لے کہ میں روزہ رکھتا ہوں, لیکن ہاں ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے. اب نیت کب ضروری ہوتی ہے؟ آپ سحری میں نہیں اٹھے, شہر میں نہیں اٹھے, آپ کو فجر کی نماز کی ثابت ہو گئی, اب اس کے بعد آپ کو اٹھایا گیا, ارے بھائی آج تو روزہ رکھنا تھا. تو آپ اس وقت ابھی اگر کچھ نہیں کھائے تھے, یعنی 10-11 بج گئے ہو, آپ اتنا سوئے کہ 10-11 بج گئے, شہر میں نہیں اٹھے, آپ کو اٹھایا گیا, ارے آپ نے کہا یار سحری تو نہیں کیا میں نے, تو آپ اس وقت نیت کر سکتے کہ ہاں میں آج روزہ رکھ لینا چاہتا ہوں. اگر کچھ نہیں کھائے پیے ہو گے تو, یا صبح اٹھ کر چائے پانی اگر پی لیے تو کتنے بھی نیت کر لے روزہ ہونے والا نہیں ہے. تراویح کے مسئلے بھی ایسے, 20 رکعت تراویح کی نیت کرنا چاہے تو کر سکتے کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوں امام کے پیچھے خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے, ایسا کہنا چاہے. یا پھر آپ دل سے نیت کر لیں کہ میں 20 رکعت نماز پڑھتا ہوں تراویح کی سنت, یا ہر 2 رکعت پر تراویح کی نیت کرنا چاہے تو بھی کر سکتے. دوسرا سوال یہ کہ روزے میں سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل لگا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں سرما لگانا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا بھی ہے اور لگانے کی تاکید بھی فرمائی ہے. ایسے ایک سوال ہے کہ غیر مسلم کی دعوت افطار میں جانا کیسا ہے؟ اب ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں, ملنا جلنا ہوتا ہے, غیر مسلموں سے تعلقات ہوتے ہیں, وہ بھی محبت اور مودت کے اندر ہماری دعوت افطار کرتے ہیں, تو بالکل آپ افطاری کی دعوت پہ جا سکتے ہیں. ایک صاحب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس کا سود کا کاروبار ہے, حرام کا کاروبار ہے, یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے مسلمان شریعت کے مکلف ہے, غیر مسلم شریعت کا مکلف نہیں ہے. یعنی اس کی جو حرام کمائی ہے وہ حرام ہماری بھی شمار نہیں ہوگی. یعنی ہم جو حرام, جیسے ہم کو کہا ہے کہ سود حرام ہے تو مسلمان سود نہیں کھا سکتا, لیکن غیر مسلم کو تھوڑی کہا ہے کہ آپ کے لیے بھی سود حرام ہے, وہ ان کے لیے حرام نہیں. البتہ ایسے لوگوں کی دعوتوں میں جانے سے احتیاط کرنا بہتر ہے, کیونکہ ہم نے دن بھر روزہ رکھا ہے اور افطار اس کے وجود سے کریں گے تو مشتبہ ہو جائے گا, لیکن ناجائز نہیں کہا جائے گا. البتہ احتیاط ضروری ہے, اور اگر ایسی نارمل کمائی کما لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ غیر مسلم کی دعوت قبول کر سکتے ہیں, اس کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں, اس سے ہدیہ لیا بھی جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ قبیلہ ہدایت مشرک, آپ مشرکوں کے ہدیے کو قبول کرتے تھے, ایسے یہودیوں کے بھی ہدیے کو قبول کرتے تھے. اور ایک سوال یہ ہے کہ عشاء پڑھے بغیر وتر پڑھ لینا, تراویح پڑھ لینا کیسا ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دن بہت سارے لوگ تاخیر سے 8:15 8:30 سمجھ کر آئے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح کی نماز چل رہی ہے اور تراویح میں شامل ہو جائے بغیر عشاء کے پڑھے گئے. یاد رکھیں تراویح جو ہے وہ عشاء کی نماز کے تابع ہے, یعنی جب تک عشاء نہ پڑھ لے آپ کی تراویح نہیں ہو سکتی. تو آپ اگر تاخیر سے پہنچتے ہیں, امام صاحب نے عشاء پڑھا دی ہو, تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اپنے اطمینان سے عشاء کی نماز پڑھ لیں, اور پھر اس کے بعد جو نماز تراویح کی رکعت چل رہی ہے اس میں شامل ہو جائے. اب جو رکعتیں بچتے یا بچتی ہے, مثال کے طور پر 4 رکعت آپ کی شروع کی چلے جائے, تو آپ وتر پڑھنے کے بعد آرام سے وہ 4 رکعت تراویح کے بغیر پڑھ لے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن عشاء کے بغیر تراویح نہیں ہوگی. اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بغیر پوری 20 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیا تو اس کی تراویح بھی نہیں ہوئی اور اس کی عشاء بھی نہیں ہوئی. یہاں تک کہ وتر کے بارے میں آتا ہے البتہ کہ وتر اگر کوئی قصداً کہتا ہے کہ میں عشاء پڑھے بغیر وتر پڑھ لیتا ہوں تو اس کی وتر نہیں ہوتی. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر عشاء پڑھے بغیر وتر امام کے تابع پڑھ لیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو کہ وتر ایک الگ سے نماز ہے لہذا اس کی نماز ہو جاتی ہے, البتہ عشاء اور تراویح کی نماز اس کو دہرانا پڑے گا. ایسے ایک صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم سعودیہ چلے جاتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ 29 شعبان تک عمرے کے لیے قافلے جا رہے تھے, ہمارے پاس چاندرات تھی تو لوگ یہاں سے نکل رہے تھے. اب جو لوگ وہاں پہنچیں گے تو وہاں دوسرا روزہ تھا, کیونکہ پہلے روزے کو یہی پڑھتے, ہمارے پاس چاندرات تھی اور سعودیہ میں پہلا روزہ تھا. اب جہاں وہ پہنچ رہے سعودیہ عربیہ میں تو ان کو دوسرا روزہ وہاں پر مل رہا ہے,
اب وہ سوال یہ ہے کہ اگر 29 کا چاند ہو جائے 29 کا چاند ہو جائے تو سعودیہ والے تو 29 روزے رکھیں گے، لیکن یہ جو دوسرے روزے کو پہنچے کتنے روزے ہوں گے؟ 28 روزے ہوں گے، 28۔ اب یہ 29واں رکھنا چاہے تو چونکہ دوسرے دن وہاں عید ہوگی تو یہ عید برات منا لیں گے، عید ہونے کے بعد دوسرے یا تیسرے دن الگ سے ان کو 29واں روزہ رکھنا پڑے گا، جو کہ شرعی اعتبار سے مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا پھر 30 کا ہوتا ہے، جیسے فروری کا مہینہ 28 کا ہوتا ہے، ایسا سرکاری اعتبار سے مہینہ نہیں ہوتا، یا تو 29 یا 30 کا ہوتا ہے۔ اگر 29 روزے مل جائے اور دوسرے دن عید مل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی یہ صاحب پہنچے دوسرے روزے کو اور وہاں ہوئے 30 روزے اور ان صاحب کے ہوئے 29 روزے، ایک روزہ چھوٹ رہا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، روزے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ایک سوال آیا کہ رمضان میں ہوٹل کھلی رکھنا کیسا ہے؟ یہ تو عجیب سوال ہے بھائی، رمضان میں ہوٹل کھلی رکھنا کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے، رمضان کے آداب کے خلاف ہے اور روزے داروں کے آداب کے خلاف ہے۔ روزے دار کے سامنے میں نے دیکھا آج ایک صاحب بہترین نوجوان ماشاءاللہ کرتے مسجد کے سامنے کھڑے عین ظہر کا وقت ہے، 1:30 بجے کا وقت ہے، ٹھنڈا مشروب پی رہے، شربت پی رہے، سارے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں روزہ دار جو ہوگا اس کے دل میں کیسی کیفیت پیدا ہوگی، تو لہٰذا یہ آداب کے خلاف ہے، یہ ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، اس کمائی کو حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن مسلمانوں کو چاہیے آپ گناہ کے کام میں تعاون کر رہے ہیں، یعنی آپ جن پر روزہ رکھے یہ تعاون کرنے کے لیے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم نے اکیلے کھانے کا نظم کیا ہے، لہٰذا ہماری ہوٹل میں خرید کر کھا کر جائے، آپ کا کسی گناہ پر مدد کرنا ہوگا، اس اعتبار سے آپ کا ایسے ہوٹل کھلی رکھنا درست نہیں ہے، لیکن ایسی کمائی کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ ہاں ایسی ہوٹل ہے جو راستوں پر ہوتی ہے، جیسے بس اسٹاپ پر ہے یا ریلوے اسٹیشن کے کناروں پر ہے، جہاں مسافر ہی آتے ہیں، کیونکہ مسافر پر روزہ اس وقت فرض نہیں، وہ بعد میں روزے کی قضا کر سکتے ہیں، یا پھر غیر مسلم بھی آتے ہو تو ایسی ہوٹلیں کھلی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلم علاقہ ہمارا ملت نگر ہے، یہاں کی ہوٹل یہاں دن بھر آباد ہے، تو ایک تو جو روزہ نہیں رکھتے ان کو بھی چاہیے کہ جانے سے احتیاط کریں، اور ہوٹل والے اگر بند رکھیں گے تو جانے والا خود شرمائے گا۔ بعض لوگوں میں آتا ہے کہ غیر مسلم لوگ جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں کہ آج یہ لوگوں کا روزہ رہتا ہے، ہم ان کے سامنے کیسے کھائیں گے، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسے ایک سوال پوچھا گیا کہ روزے میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ ان روزے میں انجیکشن لے سکتے ہیں؟ نہیں، آپ بالکل انجیکشن بھی لے سکتے ہیں، سلائن بھی چڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ 4 چیزیں، ایک تو ناک کے ذریعے سے یا کان کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے یا شرمگاہ کے ذریعے سے کسی چیز کو جسم میں داخل کیا جائے اس وقت روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب سلائن جو چڑھائی جاتی ہے یا انجیکشن جو لیا جاتا ہے وہ مسافت میں لیا جاتا ہے، جسم کے دوسرے حصوں میں لے جاتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں معتاد منفذ، یعنی عام طور پر عادتاً یہاں سے کسی چیز کو منہ میں ڈالا جائے، حلق کے اندر ڈالا جائے۔ اب تو انجیکشن منہ سے تو نہیں ڈالا جاتا، یہاں ہاتھ میں لگایا جاتا ہے یا پھر پیر میں لگایا جاتا ہے، تو جسم کے کسی بھی حصے میں لگایا جاتا ہو انجیکشن لے سکتے ہیں۔ البتہ طاقت پیدا کرنے کے لیے بھائی کمزور ہو گیا، روزہ لگ گیا، گلوکوز چڑھا دیں گے، تھوڑا سا طاقت آ جائے گی، تو اس صورت میں روزہ مقروض ہوگا لیکن ٹوٹے گا نہیں، لگانا درست نہیں ہے۔ البتہ بیماری پیدا ہو جائے، گر جائے، پڑنے کا اندیشہ ہو تو انجیکشن بھی لگا سکتے، سلائن بھی چڑھا سکتے، روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی ڈائلیسس کے مریض کے روزے کا حکم، سوال یہ ہے کہ ڈائلیسس جو پیشنٹ ہوتا ہے، یہ لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کو خون نکال کر فلٹر کر کے پھر دوبارہ جسم میں ڈالا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کوئی 8 دن میں، ہفتے میں 1 مرتبہ، کسی کو 15 دن، کسی کو مہینے میں، کسی کو 1 دن 8 کرنا ہی پڑتا ہے، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ تو ایک ہی حکم ہے کہ بالکل یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، چونکہ خون نکال کر جو ڈالا جاتا ہے وہ منہ کے راستے سے نہیں ڈالا جاتا، بلکہ اس کو سلائن کے ذریعے کسی اور ذریعے سے چڑھایا جاتا ہو، اور پھر انجیکشن وغیرہ بھی طاقت کی اس میں دی جاتی ہے۔ تو ڈائلیسس کا مریض روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے خون نکالنے اور ڈالنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی ایک سوال ہے، 10 مسئلے تھے، یہ مکمل ہو گئے جو آپ حضرات کے گوشے گزار کیے گئے، اور سارے احباب نے مجھے پوچھا تھا، میں نے اس کو ایک جگہ نوٹ کیا ہوں۔ اگر کسی نے چٹھی اگر لایا ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے کسی کے ذہن میں، تو پوچھ سکتا ہے، یا پھر نہیں تو اس کو لکھوا کر آئندہ سنڈے، آئندہ اتوار تک ہمارے پاس پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ حضرات کے جوابات شریعت کی روشنی میں دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ